اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ سورہ مریم کا ترجمہ جاری تھا آیت نمبر 87 سے لے کے 93 تک۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ آیت نمبر 87 ہے کہ وہ مکے کے مشرکین کی گفتگو چل رہی تھی کہ یہ مکے کے مشرکین ملائکہ کو شریک خدا کا ٹھہراتے تھے، جنوں کو مقدس انسانوں جیسے یہود و نصارہ، یہودی جناب عزیر کو اور عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو۔ خدا کہہ رہا ہے کہ لا یملکون الشفاعۃ، وہ مشرکین کے جو معبود ہیں، بنائے ہوئے معبود ہیں، وہ اختیار نہیں رکھتے شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، الا مگر ہاں ہیں جناب عزیر کر سکتے ہیں شفاعت، جناب عیسیٰ علیہ السلام شفاعت کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو توحید کی راہ پہ آیا ہو، جو توحید کی راہ پر آیا ہو، جو توحید کے راستے پہ چلے، ان کی من اتخذ، مگر جس نے خدا رحمان سے عہد لیا ہے، عہد ملا ہے اسے کہ ہاں جی شفاعت جو ہے خدا نے اجازت دی ہو، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، نہیں وہ شفاعت کر سکتے مگر جس پہ خدا راضی، اور جس پہ خدا راضی ہوا ہے وہ کر سکتا ہے شفاعت، لیکن ان کی کر سکتا ہے جن پہ خدا راضی ہے، جن پہ خدا راضی ہے۔ کہ ایک عہد کا مصداق یہ ہے کہ موت کے وقت جو انسان وصیت کرتا ہے کہ خدا میں تیری وحدانیت، تیرے پیغمبر کی رسالت اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دیتا ہوں، بس مرنے کے قریب انسان، مرنے کے وقت انسان یہ عہد کرتا ہے کہ خدا میں تیری توحید، رسول خدا کی رسالت اور اہل بیت کی ولایت کی گواہی دیتا ہوں، اور پھر اپنی حاجات کو ذکر کرتا ہے۔ یہ اس عہد کا مصداق ہے کہ آپ عہد پہ پورے اترو تو انبیاء علیہ السلام جنہیں اجازت ملی ہے شفاعت کی، وہ بھی تمہاری شفاعت کریں گے۔ لا یملکون، بس وہ ان کے بنائے ہوئے معبود، مشرکین مکہ کے بنائے ہوئے معبود شفاعت نہیں کریں گے، الا مگر جس نے خدا رحمان سے عہد لیا ہوا ہو، خدا نے جس سے عہد لیا ہے، عہد دیا ہے، خدا نے جس کو عہد دیا ہے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے ہو، لیکن ان کی بھی شرط و شرائط ہیں کہ کس کی وہ شفاعت کرے گا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ مکے کی فضا ہے، مکی فضا یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا رحمان نے اولاد بنا لی، ولدا بیٹا نہ کہیں اولاد کہیں، خدا رحمان نے اولاد بنا لی، یعنی ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا ہے، جنوں کو شریک بنا دیا ہے، مقدس انسانوں کو بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ مکے کی فضا تھی، مکے میں رائج شرک تھا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، خدا کہہ رہا ہے کہ بتحقیق تم سب نے بہت برا کام کیا ہے، بہت شدید برا، ادا شدید بہت بری چیز، بہت برا کام، یعنی ظلم عظیم، بڑا ظلم۔ بتحقیق تم نے بہت برا کام، یہ شرک والا جو کام کیا ہے یہ بہت برا کام ہے۔ کتنا برا ہے؟ آیت نمبر 90 بتاتی، تمہارا یہ کام اتنا برا ہے کہ آسمان اور زمین تباہ و برباد ہو جائے، بس یہ جو قیامت برپا ہوگی تمہارے شرک کی وجہ سے ہوگی۔ خدا تو اسے صرف تمہارے شرک کی اس باطن کو کہ کتنا بڑا تم نے بات کی ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ شرک کی تاثیر کیا ہے، شرک اتنا ظلم عظیم ہے کہ اس کی تاثیر دیکھیں۔ تمہاری یہ جو باتیں، مشرکانہ باتیں، یہ بہت شدید برا کام ہے، بری باتیں ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن، یہ شرک کے گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ نزدیک ہے کہ آسمان پھٹ جائے، دو ٹکڑے ہو جائیں، روئی کی طرح ہو جائیں۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین دو ٹکڑے ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، اور ریزہ ریزہ ہو کر پہاڑ حدا ویران ہو کر گر جائیں، جیسے گھر گر کر
نیچے گرتا ہے، اسی طرح گھر جو جیسے گرتا ہے اسی طرح پہاڑ گر جائیں۔ بس یہ تمہاری مشرکانہ باتیں، مشرکانہ کام اتنے برے ہیں کہ قیامت آ جائے۔ یہ تم قیامت آنے والی باتیں کرتے ہو، یہ خدا رحیم ہے جس نے روکا ہوا قیامت کو۔ مشرک انسان، خدا کہہ رہا ہے کتنی بڑی باتیں کرتا ہے کہ مشرک اتنی شدید بری باتیں، اتنی بڑی باتیں کرتا ہے مشرکانہ کہ نزدیک ہے کہ قیامت آ جائے، قیامت برپا ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے باطل دعوے کیے ہیں، جھوٹ بولا ہے انہوں نے، باطل دعوے کیے ہیں کہ خدا نے اولاد بنا لی ہے۔ خدا معاذ اللہ خدا محتاج ہے، خدا محتاج ہے، خدا عاجز ہے کہ وہ بیٹا بنائے۔ ان دعوا، یہ کہ انہوں نے باطل دعویٰ کیا ہے کہ خدا رحمان نے اولاد بنا لی ہے، شریک بنا لیا، خدا پہ الزام لگا رہی ہے۔ بس ان کی باتیں قیامت کو لانے والی ہیں، قیامت کو لانے والی ہیں۔ وما ينبغي للرحمن، ممکن ہی نہیں خدا رحمان کے لیے کہ وہ کسی کو شریک بنائے، کسی کو اولاد بنائے، ناممکنات میں سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک مطلق ہے، اسے وہ کون سا عاجز ہے، وہ کون سا نیازمند ہے، محتاج ہے، معاذ اللہ کہ ہم کہیں کہ اس نے بیٹا بنا لیا، اس نے شریک بنا لیا۔ وما ينبغي للرحمن ان كل من في السماوات والارض، یہ کیسے آسمان اور زمین پھٹ جائیں گے؟ کیونکہ سارے آسمان اور زمین، سارا کچھ تو خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ سارے ہی ناراض ہیں ان سے، ان مشرکوں سے سارا جہاں ناراض ہے، غصے میں ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ان کل من فی السماوات والارض، نہیں جو بھی آسمان اور زمین میں ہو، خود آسمان اور زمین بھی، یعنی پورا جہاں، الا آت الرحمن عبدا، یہ خدا رحمان کی بارگاہ میں بندہ بن کر آتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، موحد ہیں۔ یہ مشرکین ہیں، یہ سارے موجودات ان مشرکین سے ناراض ہیں۔ لشکر خداوند عالم ناراض ہے، پھٹنے کو تیار ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض، نہیں جو بھی آسمان اور زمین میں ہے مگر خدا رحمان کی بارگاہ میں بندہ بن کے آتا ہے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، تسبیح پروردگار کرتے ہیں، موحد ہیں۔ یہ مشرکین ہیں، جو انسان ہیں جو چند شرک والی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آسمان زمین پھٹنے کو تیار ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرنے کو تیار۔ کتنی بڑی مشرکانہ باتیں، کتنا بڑا قرآن کریم نے کہا کہ کتنی بڑی باتیں، مشرکانہ باتیں اتنی بڑی ہیں کہ قیامت برپا ہو جائے۔ بس اس کا باطن کیا، مشرکانہ باتوں کا باطن یہ ہے کہ بہت بڑا عذاب نازل ہو جائے، بہت بڑا، کیا کہ قیامت برپا ہو جائے، آسمان اور زمین پھٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ۔